یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ 2 دفعہ سورہ فاتحہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے تو فرض کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ، یعنی مغرب میں ہو تو 1 ورنہ 2 رکعتوں کے علاوہ آخری، جیسے عشاء کی 2 رکعتیں ہیں، عصر کی 2 رکعتیں ہیں، تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ امام کے پیچھے ہے یا فرض کی آخری 2 رکعتیں ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں، اور امام کے پیچھے ہوگا تو پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہی دفعہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تکرار کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تو سورۃ الفاتحہ کے اکثر حصے کی تکرار کی، دوبارہ اسے پڑھا، یعنی ایک اکثر حصہ پڑھ لیا پھر دوبارہ اسے پڑھا، تو اس صورت میں یہ واجب کا ترک ہوگا اور سجدہ صاحب اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اور اگر اکثر حصے سے کم پڑھا ہے، آدھے سے کم پڑھا ہے یا اکثر حصے سے کم پڑھا ہے، تو اس صورت میں اگر تکرار کی ہے تو بلا وجہ تو نہیں کرنی، لیکن اگر کی تکرار تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، نماز اس کی بلا کراہت یہ ہو جائے گی۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اگر یہ سورۃ الفاتحہ کے فوری بعد دوبارہ پڑھی ہے تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے اس طرح پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اور اگر درمیان میں سورت ملا لی ہے اور اب اس کے بعد پھر کوئی سورۃ الفاتحہ دوبارہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز یہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال طریقہ کار یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد کوئی سورت جو ملانے کا حکم ہے اسے ملایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ایک ہی دفعہ۔ اچھا، بیچ میں سورت پڑھ کے پھر اگر کوئی یہ نہیں ملاتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ شاید اس طرح کہ جو صورت ملانا ہے وہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت ملانا خیر ہے، جو نماز کے واجبات میں یعنی قرات کے، کیونکہ اب جو سورۃ الفاتحہ وہ ملائے گا تو یہ سورۃ الفاتحہ کی تکرار نہیں کہلائے گی، بلکہ اب یہ دوسرے مقام سے سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی صورت کو ملانے کی طرح ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ صورت ملا لی ہے تو اب یہ اس سے ہٹ جائے گا۔ اچھا، اس میں جیسے حافظ صاحب تراویح میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کیا تو کچھ تو آ کے پھر دوبارہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں نماز ہو جائے گی، اس میں نماز، اگرچہ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، یعنی اس صورت میں سجدہ صاحب بھی نہیں، جی اگر اس نے فاتحہ کا حصہ پڑھنا شروع کر دیا تو صاحب بھی نماز ہو جائے گی اس کی۔ نماز ہو جائے گی۔ جی، مزید سوال۔ سہیل اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت نظر سامنے کی طرف ہونی چاہیے یا سجدے کی جگہ پہ؟ ٹھیک ہے، مزید۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ جو قضا نماز ہے اس میں اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو فرض آج پڑھ لیں اور وتر کل پڑھ سکتے ہیں، تو رہنمائی فرما دیں۔ جی، تکبیر تحریمہ میں نظر کہاں ہونی ہے؟ تکبیر تحریمہ میں جو آپ کا رخ ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ چہرے کا رخ آپ کا سامنے ہی قبلے کی طرف ہوگا۔ نظروں کے حوالے سے اس میں مختلف علماء کی رائے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جو نظریں ہوں گی وہ سجدے کی جگہ پر ہوں گی اور اس وقت آپ تکبیر تحریمہ یہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، سجدے کی قضا نماز ایک دن فرض پڑھے عشاء کے اور اگلے دن وتر پڑھیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرائض کافی سارے ایک ساتھ قضا کرنے ہیں تو وہ بعد میں وتر بھی، یہ ہونا چاہیے یا بہتر طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ صاحب ترتیب ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کی 5 نمازیں اس سے کم قضا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں۔ تو اگر تو اس کی نمازیں صاحب ترتیب ہے تو پھر تو اس پر لازم ہے کہ ترتیب کے ساتھ اس نے نمازوں کو قضا کرنا ہے۔ اور اگر یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کی 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں 5 نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں پھر اختیار ہوتا ہے کہ بندہ جس انداز میں چاہے جو اس کو آسانی ہو اس طریقے سے وہ قضا ادا کر سکتا ہے۔ لہذا چاہے تو پہلے سارے فرائض ادا کر لے، پھر اس کے بعد وتر واجب ادا کرے، چاہے تو ایک ہی طرح کے فرض جیسے فجر کی فرض ادا کر رہا ہے، ظہر کے فرض ادا کر رہا ہے، عصر کے فرض ادا کر رہا ہے، یہ اختیار شریعت مطہرہ نے سے دیا ہوا ہے کہ اس انداز میں چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور چاہے تو یہ بہتر اور آسان طریقہ کار ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اس کی جو نمازیں ہیں، جیسے ظہر کے وقت ہے تو ظہر کی نماز کو قضا کر لے اور عصر سے پہلے جو ہے وہ عصر کی نماز قضا کر لے، یا مغرب کے ساتھ مغرب کی نماز کو قضا کر لے۔ یہ بھی شریعت مطہرہ نے اسے اختیار یہ دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے اس کو۔
لیکن بعد میں اس طرح وطر بھولنے کے چانس یعنی کتنی عشاء پڑی کتنی ہے، تو ایک دن کی اگر عشاء رہتی کسی کی جی تو فرض اور وطر ایک ساتھ کر لے تو ایک زیادہ ساتھ پڑھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آزمائش میں نہ آ جائے، مشکل نہ ہو جائے، اور پھر بہت ساری وطر جمع ہو جائے، بعض اوقات شیطان پتہ ہی نہ چلے یعنی دلا دیتا ہے، تو پھر اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال آج یہ کرنا تھا کہ اگر صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، یہ سنا ہے کہ جب آنکھ کھل جائے تو اس وقت نماز ادا کر لینی چاہیے، کیا وہ نماز ادا کہلائے گی یا قضا کہلائے گی؟ کیا بندہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی نیت کیا کرے گا؟ جی آنکھ نہیں کھلی اور جب کھلی تو اسی وقت پڑی ہے تو اب کیا ادا ہوگی؟ اگر وقت کے اندر پڑی ہے تو وہ ادا کہلائے گی، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو اب جو پڑھیں گے وہ قضا کہلائے گی۔ ہاں اگر ادا کہہ کے بھی پڑھی تو بھی اس صورت میں نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ہوگی قضائی، یعنی کسی کے اوپر نماز قضا تھی اور اس نے ادا کا لفظ ادا کر کے اسے نیت کی ہے اس کی، تو بھی اس کی نیت ہو جائے گی، نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جب وقت نکل چکا تو اب جو پڑھ رہا ہے وہ ادا نہیں ہے، وہ قضا ہے، وہ قضا ہی ہے۔ جی گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ پوچھ رہے ہیں گناہ گار۔ اگر تو اس نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا، یعنی پورا اہتمام انہوں نے کیا ہوا تھا کہ نماز کے لیے اٹھنا ہی ہے، مثلاً رات کو مناسب وقت پہ سو گئے کہ جس وقت پہ سوتے ہیں تو آسانی سے اٹھ جائیں گے، الارم وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا تھا، یا کسی کو کہا ہوا تھا، جبکہ ان کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، تو اہتمام کر کے سوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی تو جو سو جائے اس کے اوپر کوئی تفریط نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں رات کو قصداً دیر سے سوئے، پتہ ہے کہ اب اتنی دیر سے سوئیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، یا پتہ ہے کہ میری آنکھ آرام سے کھلے گی نہیں اور اہتمام اس طرح کا نہیں کیا جیسا کہ کرتا ہے بندہ، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی کی صبح کے وقت 5 بجے فلائٹ ہو یا ٹرین کی ٹکٹ کروائی ہوئی ہو تو اب آدمی انتظام کیسے کرے گا؟ یعنی ظاہر ہے اس ویسے میں ہی تو یہ انتظام نہیں پھر اس کو کہ نماز کے لیے کرنا اٹھ جاؤں گا، جی اٹھ جاؤں گا، ایسے ہی ایسے نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ اتنے الارم لگائے گا کہ عام دنوں میں لگاتا بھی نہیں ہوگا اتنے الارم، یعنی کہہ کے بھی سوئے گا، فکر کے ساتھ بھی سوئے گا، ایک ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ بات اس کی مسلسل ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہے، اور یعنی اہتمام کرے گا وہ، تو اسی طرح جو نماز ہے اس کے لیے اس کو اہتمام کرنا ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے رکھا ہوا ہے گھوڑا اپنے شوق کے لیے، کیونکہ 3 سال ہو گئے اسے میرے پاس، تو میں یہ کہہ رہا کہ یہ رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے، اس حوالے سے بات کرنی تھی، اور کوئی جوا وغیرہ بھی نہیں، کوئی شرط جس طرح کوئی اپنا جواری ہوتے ہیں جوا لگاتے ہیں یا شرطیں لگاتے ہیں، اس طرح بھی نہیں رکھا ہوا۔ جی شوقیہ گھوڑا پالنا، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ حدیث پاک میں گھوڑے کی رکھنے کے حوالے سے مختلف روایتیں موجود ہیں کہ گھوڑا رکھا کیوں گیا ہے۔ اگر تو گھوڑا اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی اور کے اوپر جو ہے وہ تفاخر کرنا ہے، فخر کرنا ہے، تو پھر ایسا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے وبال ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو تو پھر وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی اس نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس پر جو حق بنتا ہے وہ ادا کرتا ہے، یعنی گھوڑوں کی تعداد بن جاتی ہے یا اس کے اوپر زکوٰۃ مقرر ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق اس کی وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وہ صاحبین کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، تو اس کا حق وہ ادا کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ گھوڑا اس کے لیے جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو کوئی اچھی نیت اس میں کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گھوڑے تھے، یہ نیت آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر ثواب کی کوئی صورت بنے گی، ورنہ ویسے ہی رکھیں گے تو اگر تفاخر کی نیت نہیں ہے، تکبر کی نیت نہیں ہے، کسی کے اوپر بڑائی جتانے کی نیت نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا آپ کے اوپر، لیکن اس کو رکھنے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جبکہ صرف ایسے ہی سادہ گھوڑا ہی ہے، جی یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتے ہیں نا کہ رکھتے ہیں اور پھر جو شوقیہ گھوڑے رکھتے ہیں جی تو پھر کوئی نہ کوئی فن کے مظاہرے گھوڑوں کے ساتھ کرنے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا کسی کو ہوتا ہے کہ گھوڑ سواری کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک اچھی نیتوں سے ہے اور وہ تو باقاعدہ روایات میں موجود ہے، کچھ پھر اس میں پڑ جاتے ہیں گھوڑوں کو باقاعدہ ڈانس سکھانے لگ جاتے ہیں، گھوڑوں کو بھی ناچ کے میلے اور یہ چیزیں کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ اب یہ تو لہو و لعب کے لیے گھوڑا ہو گیا نا، یعنی ان کاموں کے لیے ہو گیا کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، تو ان کاموں کے لیے تو گھوڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا گھوڑا جو ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا،
یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ موجود ہے. تو اس لیے گھوڑے کا حق اس کے اندر ادا نہیں ہو رہا. وہ وہی ہے کہ آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ اسے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اور کوئی نیت نہیں ہے نہ بری نہ اچھی تو اس کے اوپر کوئی ثواب کوئی عقاب وغیرہ نہیں ہوگا. اور یہ ڈانس والے تو ویسے ہی میوزک اور اس میں پتہ نہیں کتنے حرام کام کرے گا یہ. ظاہر ہے. اچھا جو اس طرح کے میلے ہوتے ہیں بعض یہ گھوڑوں کے ان میں ایک دن چل رہا ہوتا ہے گھوڑوں کے ڈانس کروانے کا, دوسرا دن آئے گا تو وہ کتوں کی اور ریچھ کی اور پتہ نہیں کن کن جانوروں کی لڑائیاں باقاعدہ کرواتے ہیں. تو یہ جانوروں کو جو پالتے ہی اس لیے ہیں, ان کو لڑائیاں کروانا تیار بھی اس لیے کرتے ہیں, بالکل ان کو وحشی بنا دیتے ہیں. بعض اوقات تو وہ ایک دوسرے کو خود ہی مار کے یعنی جانور ہی وہ ویسے ہی مردار ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو حدیث پاک میں فرمائیں کہ تحریش علی الحیوان بین الحیوان جو ہے یعنی جانوروں کے درمیان یہ جو لڑائی کرواتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں اس کو تو حرام قرار دیا, منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے. تو جانوروں کو اس کام کے لیے پالنا اور اس کام کے لیے تیار کرنا اور ان کا باقاعدہ اس طرح لڑائی کروانا اور مقابلے کروانا اور ان کے ذریعے سے اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا یہ تو حرام ہے, یہ جائز نہیں کسی صورت بھی. یہ جیسے آپ انسانوں کو لڑا دیں تو اسی انداز میں ان کو لڑانا ہے, بلکہ ان کے لڑانے کے اوپر تو اور زیادہ وعیدیں آئیں گی کہ یہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو اس طرح کی کام کرتے ہیں اصل میں عام طور پہ ظاہر ہے کہ دینی ذہن تو ایسے افراد کا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہماری باتوں کو اس طرح سنتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ان کا یہ جانوروں کو لڑانا یہ حرام ہے, اسی طرح سے جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے میلوں کی رونقیں بڑھاتے ہیں یہ بھی ناجائز و حرام کام ہے. ان کو بھی اس سے بچنا یہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ ایسا میں صاحب ترتیب جو ہوتا ہے وہ 6 یا 6 سے زیادہ جس کی نماز قضا ہوں, میرے منہ سے غالباً 5 نمازیں نکل گیا تھا, 6 یا 6 سے زیادہ جس کی نماز قضا ہوں تو اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. اچھا کچھ ایس ایم ایس سے بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ جن کپڑوں پر باقاعدہ کوئی ڈیزائن کڑھائی وغیرہ اس طرح کی کام ہوا ہے نقش و نگار کی, وہ اگر ناپاک ہو جاتے ہیں تو اب کیا ایک بار دھونے سے ہی پاک ہو جائیں گے یا ان کے لیے کچھ اور احکامات ہیں؟ کپڑے میں تو میرے خیال میں مسام نہیں ہوتے. کہ بعض ہوتا ہوگا شاید کڑھائی کے جو ایسے لیڈیز اصل میں وہ جو مسام والی صورتیں ہوتی ہیں نا وہ الگ ہوتی ہیں اور جو غیر مسام والی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. تو جیسے اب یہ لکڑی ہے, بعض لکڑیاں ہوتی ہیں جیسے یہ ہے تو اس میں مسام نہیں ہے, ٹھیک ہے, بعض لکڑیاں ہوتی ہیں جس میں مسام ہوتے ہیں. اب مسام نہ ہو تو اس کو تو پوچھنے سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے, مسام والی چیز کو دھونا پڑتا ہے. تو کپڑا تو چاہے کڑھائی والا ہو یا بغیر کڑھائی کا ہو اسے دھو کر ہی پاک کرنا ہوگا. اب 1 دفعہ دھوئیں یا 3 دفعہ دھوئیں, اصل اس میں یہ ہے کہ ظن غالب ہو جائے کہ جو نجاست ہے وہ بہہ گئی ہے. 1 مرتبہ بھی دھونے سے اگر یہ ظن آ جاتا ہے کہ نجاست نکل گئی اس سے ختم ہو چکی ہے تو اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. بہتر ہے کہ اس کو 3 مرتبہ یہ دھو لیا جائے, پاک کر لیا جائے. ایک سوال اور ہے کہ سنا ہے کہ کوئی بندہ اگر 2.5 من آنکھوں میں سرما لگا لیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ 2.5 من یہ لگائے گا کیسے؟ یہ پوری زندگی کا حساب کتاب کسی نے بنا کر یہ مشہور کیا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال مغفرت تو یہ بہت بڑی جرأت ہے اس طرح کے کاموں پر کہنا. مغفرت کی بشارت تو ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی دے سکتے ہیں. اچھا اس میں انہوں نے روایت کا نہیں لکھا, ہو سکتا ہے کوئی ایسے پتہ نہیں کیا مشہور کیا ہوا ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں اتنا لگا لیا ہو؟ ایسی کوئی روایت اگر کوئی ہے تو اسے پیش کیا جائے. عام طور پر تو اس طرح کی کوئی روایت یہ ہے بھی نہیں اور ملے گی بھی نہیں. اس کا مضمون ہی بتا رہا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. ورنہ تو بہرحال سرما لگا کر زینت بھی حاصل ہوتی رہے, جمال بھی حاصل ہوتا رہے اور مغفرت کی بشارتیں بھی مل جائیں. تو ایسی باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ ظاہر ہے کہ جو بھی سنے گا وہ مزہ ہی کرے گا, استہزاء ہی کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ سوال بھی اس طرح کا کوئی کرنے والا مزاح ہی انہوں نے کیا ہو. اگر مزاح کیا ہے تو بہرحال ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس طرح کے سوالات کرنا یہ منع ہوتا ہے کہ سوالات بھی اس طرح کے نہ کیے جائیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 2.5 من یا 3 من یا 10 من یا 1 ہی من یا آدھا من یا 1 ہی کلو سرما ہو وہ لگانے کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باقاعدہ سرما کے حوالے سے ثابت ہونا کیا بالکل سرما لگانا بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عصمت سرما ہے اس کے لگانے کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا اور جو بال ہوتے ہیں پلکوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو یہ اگاتا بھی ہے. تو اس لیے وہ سرما لگانا چاہیے. لیکن بہرحال سرما آج کل
जिस तरह का होता है وہ اوریجنل ملے تو हाँ اوریجنل, क्योंकि असल में इस जो सुरमे हैं या काजल हैं ये लगाए तो जाते हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन आजकल जिस तरह के सुरमे होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आमेजिश होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि जो बजाय आँखों को फ़ायदा देने के नुकसान पहुँचा रहे होते हैं. तो ओरिजिनल सुरमा हो वो लगाएं तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हासिल होगा. جی مزید آپ کے سوالات بلکہ ویڈیو سوال کی طرف. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارا گولڈ کا کام ہے, ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے, وہ بولتا ہے یہ سامان آپ رکھ لیجئے اور 1 لاکھ روپے کا بالفرض سامان ہے, 1 لاکھ روپے دے دیجئے اور ہم 20 دن بعد اس کو اٹھا لیں گے, جو پروفٹ ہو اس پہ زیادہ آپ لے لیجئے گا. تو اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ ہم پروفٹ لے سکتے ہیں یا نہیں. گولڈ کا کام ہے, سامان ان کے پاس رکھا ہے اور جو پروفٹ ہو وہ لے لیجیے گا, کیا کہیں گے؟ ابہام والی صورت. ہاں یعنی گویا کہ رہن ان کے پاس رکھا ہے, یعنی 1 لاکھ روپیہ ان سے لیا اور کہ ضمانت کے طور پر کوئی سامان وغیرہ ان کے پاس رکھ لیا. اب سامان سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو مراد ہو زیور ہی ہو, وہ زیور ہی ہو. تو اب وہ زیور جب آپ سے واپس لیں گے تو اس صورت میں آپ کو نفع دے رہے ہیں. تو جو صورت حال آپ بتا رہے ہیں اس صورت کے مطابق تو یہ ناجائز و حرام ہے, سود کی صورت ہو جائے گی. اور اگر کوئی اور صورت آپ کی مقصود ہے تو پھر آپ اسے واضح کریں تاکہ پھر آپ کو جواب دیا جا سکے. ورنہ بظاہر جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں, پھر دوسرا یہ کہ مشروط اس انداز میں کہ آپ 1 لاکھ روپیہ دے دیں پھر اس کے اوپر جو نفع ہوگا وہ آپ لیں گے, تو یہ ویسے بھی ناجائز ہو جائے گا, اس کی شرعاً ویسے بھی اجازت نہیں ہوگی. جی مزید سوال. محمد محبوب اتاری جڑا والا سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے, کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں نہ پڑھا جائے بلکہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے, اور ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اس کو عربی زبان میں پڑھنا ثواب کا کام ہے. تو اس طرح کی مفتی صاحب لوگ باتیں کرتے ہیں, اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. فتنے ہی فتنے اور آئے دن نیا ہی کوئی نہ کوئی شوشہ فتنہ. یہ تو کہتے رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے, تفسیر پڑھنا چاہیے, لیکن اب یہ کہ عربی میں قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے, یہ نئی بات ہو گئی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں ایک تو مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا, اور جب مطلق بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید عربی میں ہوگا, کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ انا انزلناہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ, کہ اس کو جو ہم نے اتارا ہے وہ عربی قرآن اتارا ہے, عربی میں ہی قرآن اتارا. اور جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, کہ اگر ہم اس کو عجمی کسی اور زبان کے اندر اتارتے تو اہل عرب کہتے کہ ہمارے لیے اس کی آیتیں واضح نہیں ہوئیں. اور کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن کے عربی ہونے کی بالکل واضح طور پر صراحت کی ہے کہ یہ قرآن عربی زبان بلسان عربی مبین, واضح کھلی روشن عربی زبان کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو ترجمہ ہے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے, کچھ بھی ترجمہ نہیں, یعنی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا ترجمہ, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہے. حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 حسنات, کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نے کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف ہے. یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اس کو اللہ پاک 30 نیکی عطا فرمائے گا. تو اب آپ الف لام میم پڑھ رہے ہیں, اس پر اللہ پاک 30 نیکی عطا فرما رہے ہیں, ثواب ملا. اب الف لام میم کا تو ترجمہ ہی نہیں کریں گے آپ, تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ اس کے ترجمے کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے, عربی پڑھنے پر ثواب نہیں. یعنی بظاہر اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے, نہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے پڑھنے پر ثواب مل. تو ایک تو یہ بات جو کہی ہے. اسی طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید فرقان حمید ایسے ہی جو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, رٹ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ثواب نہیں ملتا. تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس حدیثی کو اگر آپ فقط لے لیتے ہیں تو جس نے صرف قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر ثواب عطا فرما رہا ہے, اگرچہ کہ اس کے معنی کو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تو بالکل ملے گی. ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا. اچھا, علماء نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ انہوں نے عربی سیکھی, بالکل عربی زبان ان کو آتی تھی, پھر ان کو اصول و قواعد معلوم تھے, ضوابط معلوم تھے کہ کس طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے.
ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. تو اگر ان کو عربی نہ آتی ہوتی، انہوں نے عربی میں قرآن نہ پڑھا ہوتا، تو پھر وہ آپ کو اردو ترجمہ کر کے کیسے دیتے؟ تو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا بالکل اسے پڑھ کر ہی حاصل ہوگی، اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا. اور ترجمے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک نے ایک تو حفظ کے لیے آسان کیا، دوسرا جو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. یہ ہر مقام کا نہیں ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حالات و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے. اس پر فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن کہ کیا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ یعنی واقعات بالکل کھلے صاف الفاظ میں بیان کیے، اس کے اوپر نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم پچھلی قوموں کی طرح شرک کے اندر مبتلا ہوگے، انبیاء کرام کو جھٹلانے کے اندر مبتلا ہوگے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے. ان کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوگے تو تم پر بھی اس طرح کے عذابات آئیں گے. جہاں تک رہا قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال کرنا، دلیل پکڑنا اور استنباط کرنا، تو اس کے لیے تو واضح طور پر فرما دیا کہ وہ رسول کی طرف، یعنی ان کی حدیث کی طرف اور اہل علم کی طرف لوٹانا ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ وہ لوگ کہ جو استنباط کی، جو استدلال کی قوت و قدرت رکھتے ہیں، جنہوں نے سیکھا ہوا باقاعدہ، تو وہ اس سے استدلال کر سکیں گے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے گا، اس کا عربی متن ہی پڑھا جائے گا، عربی میں ہی پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے. صرف ترجمہ پڑھنے سے آپ اس طرح مستغنی نہیں ہو سکتے. اب کوئی نماز کے اندر اردو میں پڑھنا شروع کر دے گا، ایسا تو نہیں ہوگا. اور اس طرح کے بھی ہیں کچھ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان ساری دنیا میں جاتے رہے اور مختلف زبان کے لوگوں کو اسلام انہوں نے قبول کروایا. کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اس زبان کے اندر قرآن پڑھو. ہمیشہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیم دیتے تھے وہ عربی زبان کے اندر ہی دیتے تھے. ملک شام کے اندر اس دور کے اندر گئے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو وہ اجمیوں کے علاقے تھے، وہاں جا کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات عام کی. مختلف علاقوں کے اندر گئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں، ان کو قرآن مجید فرقان حمید عربی کے اندر ہی سکھایا. یہ تھوڑی کہ ان کو عربی زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے کو اردو یا اس وقت کی جو زبان تھی فارسی وغیرہ اس میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا. اور جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تدبر قرآن کا، فہم قرآن کا، تو وہ صرف ترجمے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر علماء کی حاجت پڑتی ہے اور ان کی تفاسیر کو پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے. ترجمہ بھی علماء ہی کر کے دیتے ہیں اور اس کی تفسیریں بھی علماء ہی کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بغیر سمجھے بھی پڑھنا مفید تو ہے. بالکل مفید ہے. میں نے حدیث بیان کی نا، ثواب ہے. اس کے بعد تو بالکل بات ہی واضح ہو گئی. یعنی حفاظ بھی جو پڑھتے ہیں یا دیگر بعض ویسے نا اسی چالے میں چلنا کہ کوئی حافظ بھی بچوں کو نہ بنائے. یہ کوئی حفظ کرنا بھی کوئی اس ضروری امر نہیں ہے. یعنی وہ ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر ضروری، وہ تو کہتے ہیں سرے سے ہی نہ ہو، نہ ایسا مدرسہ ہو، نہ کوئی حفظ کرنے کا. اللہ پاک نے قرآن پاک کی جو حفاظت کا ذمہ لیا وہ دو ذریعوں اس کے ذریعے حفاظت کی ہے. ایک کتابت قرآن کے ذریعے کہ لکھا گیا قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا حفظ کے ذریعے ہی. حفظ کے ذریعے کہ اب اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی شخص ایک حرف کی بھی، ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا کے حفاظ اس کی غلطی کو واضح کر دیں. اور اسی طرح اگر کوئی حافظ غلطی کرتا ہے تو کوئی اس کو تنبیہ کیا کر سکتا ہے کہ تم جس طرح پڑھ لو ویسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں لکھا ہو. نہیں. تو اس دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت فرمائی ہے. ماشاءاللہ. جی مزید سوال. مفتی حسان صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی بندے کے نوافل ادائیگی کے دوران اگر ٹوٹ جائیں تو کیا ان کی قضا کرنا لازم ہوگا؟ جی واجب الادا ہوں گے اس صورت میں، یعنی دوبارہ ان کو پڑھنا ضروری ہوگا. نفل شروع کرنے کا اختیار تھا لیکن جب اختیار کر دیا تو لا تبطلوا اعمالکم، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اب اگر دوبارہ یعنی توڑ دیا آپ نے تو اس کو پڑھنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا. اسے دوبارہ آپ کو پڑھنا ہوگا اور اسی وقت پڑھ لیں، اسی میں عافیت ہے. لیکن اگر وقت نکل گیا تو بھی بہرحال اس کی ادائیگی کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا. اچھا، ادھر میرے پاس جو ایس ایم ایس پہ سوال ہے تو وہ روزے کے حوالے سے، نفلی روزہ رکھا اور وہ ٹوٹ گیا جی شرعی عذر کی وجہ سے خواتین کو، تو اب کیا اسے بھی قضا کرنا؟ بالکل. جب روزہ شروع کر لیا تو شروع کرنے سے پہلے تو اختیار تھا نفلی روزے کا، لیکن جب شروع کر لیا اب کسی عذر سے ٹوٹ گیا یا نعوذ باللہ کسی وجہ سے توڑ دیا تو اس صورت میں اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی. اور ظاہر ہے کہ روزے کی قضا تو کسی اور دن ہی
کی جا سکتی ہے، تو جس دن قضا کرنے کی اجازت ہو اس دن اس روزے کی قضا کر لیں، یعنی پاک صاف ہو کے دوبارہ۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ سوال تو یہ وضاحت طلب ہی ہے، ظاہر ہے ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق کا معاملہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا طلاق کے لیے بھی کوئی گواہ ضروری ہیں؟ لوگوں میں یہ مشہور ہے جب تک گواہ نہ ہوں تب تک طلاق نہیں ہوتی۔ اب کوئی ایس ایم ایس یا فون پر بیوی کو طلاق دے، جو ایک خلاصتاً مسئلے کا حل کہ گواہ ضروری ہے، نہیں فون پر بھی طلاق واقع ہو جاتی؟ طلاق ایک پتھر ہے اور نکاح ایک شیشہ ہے، اور یہ پتھر اللہ پاک نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اس پتھر کو جب بھی وہ شیشے پر پھینکے گا شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اللہ پاک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرط نہیں رکھی کہ طلاق کے لیے گواہ ہوں۔ ہاں، نکاح کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس کے لیے گواہ رکھے جائیں گے، تو لہذا نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں، لیکن طلاق کے لیے گواہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے تنہائی کے اندر بھی طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ احادیث طیبہ میں بکثرت اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایسے افراد تھے جو طلاق دے کر آئے اور کوئی گواہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم ارشاد فرمایا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ تو لہذا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص گواہوں کے سامنے طلاق دے، بلکہ بیوی کا سامنے ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اصل جو اختیار ہے انما الطلاق لمن اخذ بالساق، یعنی شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار یہ دیا گیا ہے۔ اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اب جو مرد ہے وہ نادانی اختیار کرتے ہوئے طلاق دے رہا ہے یا اس کے اندر جلد بازی کر رہا ہے، تو شریعت مطہرہ نے جس حکمت کے پیش نظر اس کو یہ اختیار دیا تھا وہ اس حکمت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اختیار اس کے پاس ہے، اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے لیے نہ گواہ، نہ موجود ہونا، کوئی شرط، نہ بیوی کا سننا، کہ شوہر جو ہے وہ پاگل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی آواز سے کہے کہ اگر کوئی شور نہیں ہو رہا، شور شرابہ نہیں ہے، تو اس کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ ٹھیک۔ اور الفاظ جو طلاق کے مقرر ہیں، جس انداز میں طلاق دینے کا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس طرح سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اضافی چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی ایسا کچھ نہیں ہے کہ عدت اپنا موجود ہو، سامنے ہو، سننا، حمل کی حالت میں طلاق دے دی، پریگننٹ ہے اس حالت میں طلاق دے دی، یا ناپاکی کے دنوں میں طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کے احکام اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی ایک ساتھ 3 دے دی تو 3 بھی پڑ جائیں گی۔ دینا نہیں چاہیے، دینے کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، لیکن اگر آپ کسی کی مرغی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں تو کرنا آپ کا ناجائز و حرام کام ہے، لیکن وہ مرغی جو ہوگی وہ حلال ہو جائے گی۔ اب اس کو دینا آپ الگ میٹر ہے کہ مالک کو آپ دے دیں گے یا اس سے خریدیں گے یا اس کی قیمت ادا کریں گے، یعنی بغیر اجازت کے کر دیں۔ جی، جو اس طرح کرے گا تو بہرحال یہ ناجائز و حرام کام کرے گا، لیکن ہو چکا۔ تو اسی طرح اگر کسی نے طلاقیں دی ہیں اور خلاف شرع انداز میں دی ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی، دینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا گناہ گار ہوگا۔ اچھا، فون کا یہ پوچھا ہے کہ فون پہ تو اب شور وہاں موجود نہیں ہے، تو بذریعہ فون کال کر کے، یا آج کل تو واٹس ایپ پہ ہی آپ کے سامنے میں کتنے مسائل آتے ہیں، طلاق ہو جائے گی، یوں بھی ہو جائے گی، لیکن بہرحال طلاق کے فیصلے خود سے نہیں کرنے چاہیے، صحیح، اور ہر ایرے غیرے سے کروانے بھی نہیں چاہیے۔ طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی نازک ہے، اس لیے جب بھی ایسا مسئلہ کوئی پیش آئے تو لازمی طور پر جو معتمد علماء اہل سنت ہیں، مفتیان اہل سنت ہیں، جو فیلڈ سے وابستہ ہیں، جن کا کام ہے، ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ تمام کے تمام معاملات کو دیکھ کر، سن کر، پھر اس کے بعد آپ کو اس کا حکم بتا سکیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات جو نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء اور مفتیان کرام ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں، لیکن عدم تجربے کی وجہ سے وہ مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں اور نتیجہ بعض اوقات خراب نکلتا ہے۔ تو لازمی طور پر آپ جب بھی طلاق کے مسئلے کے لیے رجوع کریں تو دونوں فریقین جو ہیں وہ مل کر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، یا دوسرا فریق نہیں آ سکتا تو کم از کم مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے خود کبھی کسی طرح کا فیصلہ نہ کیا کریں، خود اس طرح کے فیصلے نہ کریں۔ بہت اچھی آپ نے رہنمائی کی، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ دارالہدایت سنت کے نمبر اپنے پاس رکھ لیں، اس نمبر پر بھی آپ سرسری طور پر اس طرح کی جو معلومات لینا چاہیں وہ تو آپ کو مل جائے گی،
لیکن جب کبھی خاص کوئی میٹر ہوگا تو ظاہر فری کین بھی ان کو بلایا جاتا ہے. بعض اوقات دونوں کوئی میاں بیوی کو اور جو بھی وہاں موجود تھے ان کو بلایا جاتا ہے. وہاں کوئی موجود نہ بھی ہو لیکن سوالات کے اندر یعنی دونوں کو بیانات میں بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں. بیوی کچھ سن رہی ہوتی ہے, شوہر کچھ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ والی بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ مفتی صاحب کے پاس آئیں اور دارالتعلیم سنت میں آ کر اپنے وہ بیانات آپ سے لیے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو جو بھی اس کا شرعی مسئلہ ہوگا اس کا تحریری جواب بھی آپ کو انشاءاللہ فتوے کی صورت میں وہ پیش کر دیا جائے گا. یہ نمبر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس نمبر پر آپ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ یہ دینی اور شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. مزید سوال. وید بات کر رہا ہوں جی سرگودا سے. پوچھنا تھا کہ ہمارے پاس 3 گائیں ہیں اور 1 بھینس ہے اور ساتھ میں کوئی کٹے بچے ہیں چھوٹے. اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ اس پہ زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہمارے پاس 2 سال سے ہیں تقریباً. ہم نے زکوٰۃ وغیرہ کا پوچھنا تھا, اس پہ زکوٰۃ کس طرح بنتی ہے؟ دودھ ہم پیتے ہیں جی, دودھ پیتے ہیں اور گھر میں ہی پالتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ تو کیا ویسے بھی تعداد بھی پوری نہیں ہے, اور جو صورتحال ہے کہ گھر میں ہی اس کو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں, تو ویسے بھی یہ وہ جانور نہیں ہیں جس کو چرنے والے جانور کہا جاتا ہے جو اس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر اس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہوتا آپ نے, لیتے ہوئے وہ جانور کے جو لیتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ آپ اسے بیچیں گے, ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ لازم ہوتی, وہ 2.5% دینا پڑتی. لیکن جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ جانور لوگ اس لیے خریدتے کہ اس کو ہم قربانی پر بیچ دیں گے, یعنی وہ شروع سے لے ہی خریدے ہی انہوں نے بیچنے کے لیے, تو وہ پھر مال تجارت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. چینل مدنی چینل, مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے, اس سے